السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی خیریتی سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیریتی سے رہیں گے۔ تو جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے، تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کرتے، تو سارا دن ہم بھی یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یوٹیوب دیکھ دیکھ کے ہمیں بھی پتہ چلا ہر بندہ تو اپنی افطاری کی، اپنی سحری کی، اپنی افطاری کی روٹین شیئر کیے جا رہا ہے۔ تو ہم نے سوچا ہم کسی کی نوتی سے کٹ ہیں، تو ہم بھی لے کے موبائل، کیمرہ، سارا کچھ کچن میں گھس گئے چھریاں چاقو سمیت، اور سوچنے لگے کہ آج کیا بنائیں۔ تو سوچ کے پھر ہمارے دماغ میں آیا کہ ہم بھی پھر پکوڑے بنا لیتے ہیں، کیونکہ موسم بھی ہوا تھا پکوڑوں والا۔ تو یوں ہم نے پکوڑوں کے لیے آلو کاٹنے شروع کر دیے جی۔ تو سوچا ایک دفعہ میں مل کے ساری چیزیں کاٹنے والی کاٹ لیتے ہیں، تو پکوڑے بنائے۔ پکوڑوں کے علاوہ یہ جی ہم سالن بنانے لگے ہیں سحری کے لیے۔ تو یہ جی بکرے کا گوشت ہے، جس کو مٹن کہتے ہیں، ہم کو انگریزی آتی ہے۔ تو یہ پیاز ہم نے سوچا سب کے لیے ایک ہی دفعہ میں کاٹ لیں، تو اس لیے ہم نے واہ سارے پیاز رکھ لیے ہیں۔ تو اب ہم سارے پیاز کاٹیں گے سالن کے لیے بھی اور پکوڑوں کے لیے بھی، اور ساتھ میں ہم نے دہی اور پھلکیاں بنانی ہیں، اور ان میں بھی ڈالنے کے لیے ہم کاٹیں گے۔ یہ ہم پیاز چھیل رہے ہیں، اور ہم نے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پھلکیاں ہم نے بھگو کے رکھ لی ہیں۔ تو گوشت ہم نے ڈی فروسٹ ہونے کے لیے رکھ لیا ہے۔ آلو ہم نے پکوڑوں کے لیے کاٹ لیے ہیں، اب پیاز کاٹیں گے۔ تو باقی تھوڑے سے آلو ہم نے کاٹ کے یہ پھلکیوں کے لیے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ اور یہ تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم ہے۔ ہم اتنی جلدی اس لیے کچن میں چلی گئی کیونکہ پھر ہمارا ایک چھوٹا سا کاکا منا سا ہے، وہ سویا ہوا تھا، تو پھر وہ جاگ جاتا ہے، پھر وہ بڑا ستاتا ہے، کچھ کرنے کو ہی نہیں دیتا، اماں 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 کرتا رہتا ہے پیچھے پیچھے۔ تو یہ جی ہم پیازوں کو کاٹ کر پہلے پانی میں بھگو دیں گے، اس سے نا پیازوں کے اندر جو وہ ہوتا ہے نا، ان کی کڑواہٹ سی وہ آنکھوں میں نہیں پڑتی۔ تو یہ ہم سالن کے لیے پیاز کاٹ رہے ہیں، موٹے موٹے اس لیے کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو نا پریشر لگا دینا ہے۔ تو جی یہ ٹماٹر ہم نے آدھا کاٹ کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ دن میں ہمیں حسن چمکانے کا خیال آ گیا تھا، تو آدھے ٹماٹر کے اوپر ہم نے ہلدی لگا کے منہ پہ مل لیا تھا اپنے میں، اور یہ باقی کا فریج میں سنبھال لیا کہ سالن کے کام آئے گا۔ تو یہ ہم لہسن چھیل لیتے ہیں، بس پیاز اور ٹماٹر اور گوشت اور لہسن، ان تین چار چیزوں کو بس ہم نے پریشر لگانا ہے۔ ادرک ہم بعد میں ڈالیں گے، اور یہ میں نے ساری چیزیں ڈال کے چولہے کے اوپر رکھ دی ہیں سالن کے لیے۔ اب پکوڑوں کے لیے ہم پیاز کاٹ رہے ہیں، مطلب میں کاٹ رہی ہوں، ہم نہیں، مطلب میں اکیلی، میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پکوڑے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے پاپا کی فرمائش پر بن رہے ہیں، ان کا دل کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آج کیونکہ بارش ہوئی ہے، بارش والا موسم ہے، تو پکوڑے بنا لو۔ تو ہم نے ان کی فرمائش پر لبیک کہا، کیونکہ ویسے بھی پتہ تو چلتا نہیں ہے کہ کیا بنائیں، اس لیے جو تھوڑا سا مشورہ دیتا ہے اسی کا مشورہ مان لیتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ میں سوچ لیتے ہیں کہ کیا کیا بنانا ہے، پھر کاٹنے والا سارا سامان ایک ہی دفعہ میں کاٹ لیتے ہیں، پھر بار بار چیزوں کو، برتنوں کو ادھر ادھر نہیں کرنا پڑتا، بس ایک دفعہ کاٹ لیا تو سب کے لیے کاٹ لیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے جو دہی والی پھلکیاں بنانی ہیں، تو اس کے لیے پیاز کاٹ رہی ہوں، اور یہ پیاز چھلنی میں اس لیے کاٹ رہی ہوں کیونکہ اس میں دھونے آسان ہوتے ہیں۔ تو بہت زیادہ پیاز نہیں، بس 2 میڈیم سائز کے پیاز ڈالنے ہیں اس میں، کیونکہ وہ پھر دہی میں پیاز زیادہ دیر پڑا رہے تو پھر وہ نا بعد میں کھانے کو دل نہیں کرتا۔
اور جی یہ میری کوکنگ پارٹنر ہے، یہ ہر روز آتی ہے میرے پاس کچن میں دیکھنے کے لیے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو یہ ہم ٹماٹر دہی والی پھلکیوں میں ڈالنے کے لیے کاٹ رہی ہوں۔ بلی ہر روز آتی ہے، اس کو بھوک لگ جاتی ہے اس ٹائم، تو اس لیے وہ پھر چوکھٹ سے جھانکتی رہتی ہے کہ کچھ کھانے کو ملے۔ تو یہ ہم نے پیاز بھی کاٹ لیے، آلو ہمارے ہو گئے تھے، وہ ہم نے فریج میں رکھ دیے ہیں ٹھنڈے ہونے کے لیے، بوائل ہو گئے تھے۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پریشر لگایا ہوا ہے سالن کو۔ اور اب یہ جو ٹرے رکھی ہوئی ہے نا، میں نے ان کے اندر میں نے پکوڑوں کے لیے اور سالن کے لیے الگ الگ نا اسپائسز ڈالنے ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بار بار مجھے ڈبے دیکھنے یا کھولنے نہیں پڑتے، ایک ہی دفعہ میں ڈال کے تو پھر ایک ہی دفعہ میں میجرمنٹ لے کے تو ایک ہی دفعہ میں ڈال لیتی ہوں۔ اس سے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے اور پھر ذرا میجرمنٹ ادھر ادھر ہونے کا بھی اتنا خدشہ نہیں رہتا۔ تو یہ نمک، ہلدی، سرخ مرچ اور یہ کٹی ہوئی مرچ، یہ میں سالن کے لیے ڈال رہی ہوں اس میں۔ سالن ہم زیادہ نہیں بناتے، بس تھوڑا سا ہی بناتے ہیں کیونکہ وہ صرف سحری میں ہی کھاتے ہیں، افطاری میں تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اتنا۔ یہ پسا ہوا دھنیا، کالی مرچ اور اس میں بعد میں نے سبز مرچ بھی ایڈ کر دی تھی۔ اور یہ اب پکوڑوں کے لیے یہ ادرک اور لہسن کا پاؤڈر تھوڑا تھوڑا ڈالنے سے نا پکوڑوں کا ٹیسٹ اچھا بن جاتا ہے۔ یہ میں نے ادرک اور لہسن کا پاؤڈر لیا ہے، تقریباً 1 چمچ۔ کٹی ہوئی مرچ ہے، اس میں پسی ہوئی مرچ نہیں ڈالتی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اور یہ زیرہ ہے۔ اور یہ میں بار بار اتنی دیر ہو رہی ہے کیونکہ میں ڈبے نکالتی ہوں پھر رکھتی ہوں۔ اور یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ ہے، تقریباً 1 ٹی اسپون ہے، زیادہ نہیں۔ نمک، اور یہ پسا ہوا دھنیا ہے۔ دھنیا جو ہوتا ہے نا خشک، وہ بہت مزے کا لگتا ہے پکوڑوں میں، اس کا نا فلیور بہت اچھا آتا ہے۔ اور یہ میتھی رکھی ہے، کسوری میتھی، یہ بھی بہت مزے کی لگتی ہے۔ یہ سبز مرچیں ہیں 2-3 اور دھنیا میں نے ڈال دیا ہے۔ تو اب ہم اس کا سارا مسالہ وغیرہ تیار کریں گے۔ یہ جلدی جلدی میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ پھر وہ حنبل عبداللہ جاگ جاتا ہے، تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے جاگنے سے پہلے پہلے تقریباً آدھے سے زیادہ کام ختم ہو جائے، تاکہ جب وہ جاگے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دے سکوں، جس سے نا پھر وہ اس کی طبیعت، ورنہ وہ بڑا تنگ کرتا ہے، ضد میں آ جاتا ہے۔ اگر اس کو اٹھاتے ہی میں مصروف ہوں اور کوئی اور کام کر رہی ہوں تو پھر وہ برا محسوس کر جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہم نے صرف اتنا ہی بیسن ڈالنا ہے ان چیزوں میں کہ یہ ساری جو اس کی سبزیاں ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں۔ اس سے زیادہ بیسن جو ہوتا ہے نا وہ پھر بہت ہی بھاری بھاری سے پکوڑے بن جاتے ہیں، تو ان سے ذرا کرسپی سے بنتے ہیں۔ یہ ہمارا بیسن اور یہ سارا اس کا مسالہ وغیرہ تیار ہو گیا، اس کو ہم ڈھک کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اور اتنے میں جو میرا گوشت ہے وہ مجھے لگتا ہے گل گیا ہے، تو اب ہم وہ چولہا بند کر کے تو اس کو دیکھیں گے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے اس کی۔ یہ جی تقریباً گوشت تو گل گیا، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا پانی ہے، اس کے لیے ہم اس کے نیچے تھوڑی سی دیر کے لیے اور میڈیم سی آنچ جلا دیں گے۔ یہ بھاپ پڑنے سے میرا موبائل جو تھا، کیمرہ جو تھا وہ دھندلا ہو گیا تھا۔ ساتھ ساتھ اس میں چمچ چلاتے رہیں گے کہ یہ نیچے نہ لگ جائے۔ یہ اب ہم دہی اور پھلکیاں تیار کرتے ہیں، تو
یہ میں نے دہی ڈال لیا ہے. یہ جو چٹنی بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ تقریباً پوری بوتل جو تھی یہ میری 1-1.5 ہفتہ چل ہی گئی ہے. یہ سبز مرچ، دھنیا اور پودینے کی چٹنی تھی. یہ ہم نے پھلکیاں اور وہ آلو ہمارے ہو گئے تھے، ٹھنڈے ہو گئے تھے. یہ پیاز اور ٹماٹر بھی ڈال لیے. آپ لوگ چاہیں تو اس میں چنے بھی ڈال سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور املی کی چٹنی ڈال کے تو اس کو بھی ہم فریج میں رکھ دیں گے. یوں ہمارا یہ ایک ڈش جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، شکر اللہ کا. یہ املی کی چٹنی بھی بنا کے رکھتی ہوں، ضرورت پڑنے پر جلدی جلدی نکال کے استعمال تو کر لیتے ہیں. یہ اب گوشت کی بھنائی کا ٹائم آ گیا ہے. اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے. تو اس میں سارے میں نے اسپائسز بھی ڈال دیے ہیں اور گھی بھی ڈال دیا ہے، مطلب آئل ڈال دیا ہے. اور اس میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ چلاتے جانا ہے، اور اس کے دوران میں جو ہے وہ باقی کچن میں جو خلارہ پڑ گیا ہے وہ سمیٹتے ہیں ہم، کیونکہ پھر افطاری کے ٹائم نا کچن میں بکھرا ہوا کچن اچھا نہیں لگتا، وہ نا بہت ہی برا سا لگتا ہے. تو اس کو جب تک یہ گوشت جو ہے وہ چھوڑ نہیں دیتا گھی کو، تب تک اس کو بھونتے رہنا ہے اچھے سے. اور ساتھ ساتھ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں برتن دھو رہی ہوں. جو برتن ساری تیاری کے دوران خراب ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں یہ تقریباً بھن گیا ہے. تو اب ہم اس میں 1 کپ پانی ڈالنا ہے، تھوڑی سی گریوی بن جائے گی اور وہ صحیح لگتی ہے کھانے میں. اور یہ جی پکوڑے جو بن رہے تھے، یہ پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں اور اب تقریباً 10 منٹ رہتے ہیں افطاری میں. تو تھینکس فار واچنگ. یہ تو تھی جی ہماری روٹین.